کل آپ نے مفعول فی کی بحث پڑھی تھی بھائی. مفعول فی آپ کو صاحب کافیہ نے بتلایا تھا وہ زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے، اور اس کے منصوب ہونے کی شرط انہوں نے کیا بتلائی تھی؟ تقدیر فی. میں نے کیا بتلایا تھا؟ تقدیر معنی فی، یعنی فی کا معنی وہاں پر مقدر ہوتا ہے. یہ معنی نہیں کہ فی کا لفظ وہاں پر مقدر ہوتا ہے بھائی، اس لیے کہ المقدر کل ملفوظ، تو فی کا لفظ مقدر نہیں ہے، کیونکہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے. ہاں فی کا معنی وہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. اور صاحب کافیہ نے یہ بات ذکر کر کے جمہور نحویوں کی اصطلاح سے کی مخالفت کی ہے بھائی. جمہور نحویوں کے ہاں مفعول فی صرف وہ ہے جو منصوب ہو، جبکہ صاحب کافیہ نے بتلا دیا جو منصوب ہو تقدیر معنی فی کے ساتھ وہ بھی مفعول فی ہے، اور جو مجرور ہو فی کے ساتھ وہ بھی ان کے نزدیک کیا کہلائے گا؟ مفعول فی کہلائے گا. معلوم ہوا مفعول فی ان کے نزدیک مجرور بھی آ سکتا ہے اور منصوب بھی آ سکتا ہے، لیکن منصوب آنے کی شرط تقدیر فی ہے. کیا ہے؟ تقدیر فی ہے. معلوم ہوا منصوب نہ ہو بلکہ مجرور ہو وہ بھی ان کے نزدیک مفعول فی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا ظرف، تو یہ مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان بھائی. تو ظرف زمان پھر دو قسم پر ہے بھائی، مبہم اور محدود. ظرف زمان مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، اور ظرف زمان محدود وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو. اور ظرف مکان بھی دو قسم پر ہے، ایک مبہم ایک متعین. محدود مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، اور محدود وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو. اور بتلایا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو کہ تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں دونوں ظرف زمان، چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو. لیکن ظرف مکان مبہم وہ تو اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن ظرف مکان محدود جو ہے وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا. وہاں پر لفظوں کے اندر فی کو ذکر کرنا ضروری. اور ظرف زمان مبہم کی تفسیر کی کس کے ساتھ کی گئی ہے بھائی؟ چھ جہتیں مراد ہیں، اور اسی ظرف مکان مبہم پر ہی محمول ہے عندہ اور لدا بھی. اور جو عندہ اور لدا کے مشابہ ہیں وہ دونوں کون سے ہیں بھائی؟ دون اور سوا بھائی. یہ بھی منصوب ہوتے ہیں تقدیر معنی فی کی بنا پر. اور ان کو جہاد، تو ان کو مبہم پر کیوں محمول کیا بھائی عندہ اور لدا کو؟ ان کے ابہام کی وجہ سے. اسی طرح لفظ مکان جو ہے اس کو بھی کیا کیا؟ محمول کیا گیا مبہم پر. کس وجہ سے بھائی؟ ابہام کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے. اسی طرح ما بعد دخلت جو ہے وہ بھی صحیح مذہب کے مطابق وہ محمول ہے کس پر بھائی؟ جی وہ بھی اسی پر ظرف مکان مبہم پر محمول ہے بھائی. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے. یہ سارے وہ بیان ہو رہے ہیں نا جو تقدیر فی کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں بھائی. جہات ستہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کیا ہے؟ ظرف مکان مبہم. یہ عندہ اور لدا کیوں ہے؟ سوا دونا کیوں ہے؟ بتلایا سوا یہ بھی کیا کر لیتے ہیں؟ تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ محمول ہیں کس پر؟ اس مبہم پر. اور اس طرح مکان بھی محمول ہے اسی مبہم پر. اور ما بعد دخلتو بھی محمول ہے کس پر؟ مبہم پر بھائی. نزل دخلتو کی طرح میں نے بتلایا تھا نزلتو بھی ہے سکنتو بھی ہے. دخلتو کا ما بعد اس میں اختلاف ہے نحویوں کا، بعض اس کو مفعول بھی بناتے ہیں بعض اس کو مفعول فی بناتے ہیں. دخلتو دارا یہ کیا ہے؟ بعض مفعول فی بناتے ہیں بعض مفعول بھی. نزلت الدارا یہ بھی کیا بناتے ہیں؟ بعض مفعول فی اور بعض مفعول بھی. اور اسی طرح سکنت الدارا اس کو بھی بعض کیا بناتے ہیں؟ دار کو مفعول بھی بعض بناتے ہیں بعض مفعول فی بناتے ہیں. صاحب کافیہ نے بتلایا اصح مذہب کیا ہے بھائی؟ مفعول فی بنائیں گے اس کو بھائی. اور اس کو نصب دیا جائے گا بعامل مضمر وعلی شریطۃ التفسیر. نصب دیا جائے گا کس کے ساتھ؟ ایسے عامل کے ساتھ جو مقدر ہو، چاہے بلا شریطۃ التفسیر ہو چاہے علی شریطۃ التفسیر ہو. بلا شریطۃ التفسیر کی مثال مثلا آپ نے کہا متى تسافر، تو کب سفر کرے گا؟ میں نے کہا یوم الجمعہ، جمعے کے
کیا معنی ہے اسافر یوم الجمعہ، تو اسافر جو عامل ہے یوم الجمعہ کے اندر اس کو میں نے حذف کر لیا، اور بلا شریطۃ تفسیر، آگے کوئی تفسیر بھی نہیں آ رہی کیونکہ قرینہ قائم ہے بس۔ اور کبھی اعلی شریطۃ تفسیر بھی عامل کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے یوم الجمعہ صمت فیہ، تو یوم الجمعہ ایک اسم ہے دیکھو، اور اس کے ماں بعد کیا آ رہا ہے فعل، اور وہ فعل کیا ہے مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر، تو اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو اس پر مسلط کریں تو اس کو کیا کر سکے نصب دے سکے، تو صمت یوم الجمعہ صمت فیہ۔ آج ہم مفعول لہو کی بحث پڑھیں گے۔ المفعول لہو ما، وہ ہوا اسم ما، وہ نام ہے اس چیز کا، فعل لاجلہ فعل مذکور، جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے، جس کی وجہ سے کیا کیا جائے فعل مذکور کو کیا جائے۔ بھائی میں نے کہا ضربت زیدًا تادیبًا، میں نے زید کی پٹائی کی، تادیبًا کس لیے پٹائی کی؟ ادب سکھانے کے لیے، ادب، تو یہ تادیبًا مفعول لہو ہے بھائی، مفعول لہو ہے۔ تو دیکھو یہ ضرب کس وجہ سے لگائی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے، تو یہ جو تادیباً ہے یہ مفعول لہو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ما قبل کے فعل کو کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ما قبل کے فعل یعنی ضرب کو کیا گیا ہے۔ یہی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں۔ المفعول لہو ہوا اسم ما، اسم یہاں مضاف محذوف، وہ نام ہے اس چیز کا، فعل لاجلہ فعل مذکور، کہ اس کی وجہ سے کس کو کیا جائے؟ فعل مذکور کو کیا جائے۔ یہ ضرب کیوں لگائی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے، تو یہ علت ہے اس کے لیے، کیا ہے؟ علت ہے اس کے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ آسان سی بات ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں بھائی۔ مثل ضربتہ تادیبا لہ وقعدت عن الحرب جبنا، مثال کے طور پر ضربتہ تادیبا، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے کی بھائی؟ ادب سکھانے کے لیے، ایک مثال۔ تو اس میں مفعول لہو کون ہے؟ تادیباً، کیا معنی ادب، اس کا کیا معنی ہے؟ ادب سکھانا۔ تو یہ ضرب کیوں لگائی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے لگائی گئی۔ تو یہ دیکھو ادب سکھانا یہ علت ہے ضرب کے لیے، یہ ادب سکھانا ما قبل میں کون سا فعل ہے اس کے؟ ضربت، یہ ضربت کے لیے کیا ہے؟ علت ہے، یہ سبب ہے۔ اسی طرح وقعدت عن الحرب جبنا، میں بیٹھا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، تو یہاں آپ بتلائیے یہ قعود عن الحرب، جنگ سے بیٹھنا کس وجہ سے ہے؟ تو یہ جبنن، یہ بزدلی سبب ہے کس چیز کا؟ جنگ سے بیٹھنے کا۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ مفعول لہو کہلائے گا بھائی، مفعول لہو کہلائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دو مثالیں ذکر کی، صاحب کافیہ نے کیا کی؟ دو مثالیں ذکر کی۔ ان دو مثالوں کے ذریعے انہوں نے مفعول لہو کی دو قسمیں دراصل آپ کو بتلا دیں۔ تو یہاں دیکھو دو قسم پر ہے مفعول لہو، ایک وہ مفعول لہو ہے، دیکھو ایک ہے فعل، ایک اس کے بعد آنے والا ہے مفعول لہو۔ تو کبھی یہ فعل سبب ہوتا ہے کس کا؟ مفعول لہو کا۔ کبھی مفعول لہو سبب ہوتا ہے کس کا؟ فعل کا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی کبھی فعل پہلے حاصل ہوتا ہے، اس فعل پہلے آتا ہے، مفعول لہو کی تحصیل کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد ہوتی ہے۔ اور کبھی مفعول لہو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ما قبل کا فعل حاصل ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ فعل پہلے ہوگا، کبھی وہ مفعول لہو پہلے ہوگا۔ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے کی؟ ادب سکھانے کے لیے۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے ضرب پہلے ہے یا تادیب پہلے ہے؟ ضرب ہوگی تو کیا آئے گی؟ تادیب آئے گی۔ تو ضرب کی وجہ سے کیا حاصل ہو رہی ہے؟ تادیب حاصل ہو رہی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں ضرب پہلے، تادیب بعد میں۔ اور دوسری مثال قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھا کس وجہ سے؟
بزدلی کی وجہ سے. اب آپ بتائیے جنگ سے بیٹھنا پہلے ہے یا بزدلی پہلے ہے؟ بزدلی پہلے ہے. اور اس بزدلی کی وجہ سے کیا ہوا؟ قعود عن الحرب ہوا. بزدلی نہ ہوتی تو جنگ سے بیٹھتا. بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا. تو پہلی مثال میں دیکھو ضرب پہلے کی، عدد تعدیب، اور یہاں جبن پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا بعد میں ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی کبھی وہ فعل سبب بنتا ہے اس کے حاصل کرنے کا، ضرب سبب بن رہی ہے ادب کے حاصل ہونے کا. بھائی ضرب سبب بن رہی ہے کس چیز کا؟ ادب کے حاصل ہونے کا. اور کبھی عکس ہوتا ہے، مفعول لہو سبب ہوتا ہے فعل کے حصول کا. بزدلی سبب ہے کس چیز کا؟ جنگ سے بیٹھنے کا. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ کہ نہیں آیا بھائی؟ جی خاموش بات تو بیٹھے ہیں بھائی. کبھی فعل پہلے ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول. اب آپ مجھے بتائیے ضربت زیدن تعدیباً ضرب پہلے ہے یا ادب پہلے ہے؟ ادب سکھانا. تعدیب پہلے ہے. پہلے ضرب ہے. ضرب ہوگی تو کیا حاصل ہو جائے گی؟ ادب حاصل ہو جائے گا. ضرب نہیں ہوگی تو ادب بھی. معلوم ہوا ضرب سبب ہے کس چیز کا؟ تعدیب کا. دوسری مثال میں دیکھو قعدت عن الحرب جبنا. یہاں آپ بتائیے قعود ہے تو جبن ہے، قعود نہ ہو تو جبن نہیں، ایسا ہے نہیں. بلکہ یہاں جبن کی وجہ سے کیا آیا؟ پہلے میں تو تھا ضرب کی وجہ سے تعدیب آئی، لیکن یہاں اس کا عکس ہے. جبن کی وجہ سے کیا آ رہا ہے؟ قعود عن الحرب آ رہا ہے. بزدلی نہ ہو تو کیا جنگ سے بیٹھے گا؟ جنگ سے نہیں. تو قعود کی وجہ سے حاصل ہو، جبن کی وجہ سے کیا حاصل ہوا؟ قعود عن اچھی طرح دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ یہ نہیں آیا بھائی؟ خلافاً للزجاج، بخلاف کس کے؟ امام زجاج کے. فإنه عندهم مصدر، اس لیے کہ ان کے نزدیک فإنه ہا ضمیر راجع ہے مفعول لہو کو، اس لیے کہ مفعول لہو عندہ ان کے نزدیک مصدر، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. یعنی مفعول مطلق ہے. کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو بتلایا کہ یہ مفعول لہو ایک الگ چیز ہے جو ماقبل فعل کی کیا بیان کیا کرتا ہے؟ علت بیان کرتا ہے. جبکہ امام زجاج کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مفعول مطلق ہی ہے، یہ کوئی الگ چیز کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ مفعول لہو کو ہم کچھ نہیں جانتے، وہی مفعول مطلق ہے. کیا ہے مفعول مطلق؟ کس کو کہتے تھے بھئی؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو. ضربت ضرباً، یہ ضرباً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اسی فعل کے معنی میں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو ضربت ضرباً کی طرح ہے، وہ کہتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے. مفعول لہو کو وہ مانتے ہی نہیں، بلکہ مفعول مطلق اس کو کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو وہ فرماتے ہیں امام زجاج بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ضربتہ تعدیباً، اس میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مفعول لہو کس کو کہہ رہے ہیں؟ تعدیب کو. کہتے ہیں یہ تعدیب مفعول مطلق ہے، اور ماقبل کا فعل اس کے لیے بیان ہے بھائی. ماقبل کا فعل اس کے لیے کیا ہے؟ بیان ہے. توجہ سے بیٹھنا بھائی. یہ مفعول تعدیب یہ مفعول مطلق ہے، اور ماقبل فعل اس کے لیے کیا ہے؟ بیان ہے. ادب سکھانا، تعدیب کا کیا معنی ہے؟ ادب سکھانا. ادب سکھانے کے اندر اجمال تھا کہ کیسے سکھایا. ماقبل نے بتلا دیا کہ کس طرح سکھایا؟ ضرب کے ذریعے سکھایا. کیسے سکھایا؟ ضرب کے ذریعے سکھایا. تو دراصل کہتے ہیں یہ کلام یوں ہے، ادبتہ بالضرب تعدیباً، ادبتہ میں نے اس کو ادب سکھایا، بالضرب کس کے ساتھ سکھایا؟ ضرب کے ساتھ. تعدیباً ادب سکھانا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟
کہ یہ تعدیباً کیا ہے، اس میں اجمال تھا ادب سکھانا کہ کیا ہے، یہ مفعول مطلق ہے، اس میں اجمال تھا کہ کیسے سکھایا ادب، تو ماقبل فعل نے اس کی تفسیر کر دی، اس کا بیان کر دیا کہ کس طرح سکھایا، ضرب کے ساتھ۔ تو دراصل کلام کیا ہے، ادبتہ بضرب تادیباً، تو میں نے ادب سکھایا اس کو ضرب کے ساتھ، تادیباً ادب سکھانا۔ تو دیکھو تادیباً یہ مصدر ہے اور ماقبل کے فعل ادبتہ کے معنی میں ہے، تو یہ کیا کہلایا کرتا ہے، مفعول مطلق۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو فعل ماقبل میں لائے ہیں صرف اس کو بیان کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ضرب اور تادیب ایک ہی چیز ہے بھئی۔ ضرب اور تادیب کیا ہے، کوئی الگ الگ تادیب کوئی الگ چیز ہے جی، وہی ضرب تادیب ہے یا نہیں بھئی، آپ خود بتائیے، وہی ضرب کیا ہے، تادیب ہے۔ ضرب ہے گی تو کیا آئے گی، ساتھ ساتھ کیا آ رہی ہے، تو وہی ضرب کا فعل اس حیثیت سے کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ ضرب کہلائے گا، اور اس حیثیت سے کہ اس کو اچھے اخلاق سیکھتا جا رہا ہے وہ تادیب کہلائے گا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وہی فعل ضرب اس اعتبار سے کہ کیا محسوس ہو رہی ہے، تکلیف، یہ کیا کہلائے گی، اور اس اعتبار سے کہ اس سے اچھے اخلاق سیکھتا جا رہا ہے، جو ڈنڈے پڑ رہے ہیں اخلاق کیا ہے، سیکھتا جا رہا ہے، یہ کیا کہلائے گی، کوئی الگ چیز ہے تادیب، یہ وہی ضرب تو ہے تادیب بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اصل ہے تادیب بھائی، اور یہ فعل اس کا کیا کر رہا ہے، بیان کر، تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں کیا ہیں، وہی ضرب تادیب ہے اور تادیب ضرب ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام زجاج کا کیا مذہب ہوا، خلاصہ کلام کیا ہوا، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں، جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، کہتے ہیں بھئی یہ ضرب یہ تادیب کے معنی میں ہی ہے، بس اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے، یہاں ضرب اور تادیب دونوں ایک ہیں۔ دراصل کلام کیا ہے، ادبتہ بضرب تادیباً، تو یہ ضرب صرف تفسیر بیان کر رہی ہے، تادیب میں اجمال تھا، کیسے ادب سکھایا، بتلایا کس طرح سکھایا، ضرب کے ساتھ سکھایا، اس نے تفصیل بیان کر دی، اس کی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ دراصل دونوں ایک ہی ہیں بھائی، وہی ضرب کیا ہے، تادیب بھی ہے، اور وہی ضرب تادیب ہے، اور وہ تادیب کیا ہے، ضرب ہے بھائی۔ تو ضرب بھی تادیب ہے مولانا، اس میں اگر دیکھا جائے تکلیف دینے کا اعتبار دیکھا جائے تو یہ ضرب کہلاتا ہے، اگر اچھے اخلاق سکھانے کا اعتبار کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے، تادیب کہلاتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ اللَّامِ، جی، اور اس کے مفعول مطلق کے منصوب ہونے کی شرط، ہاں ضمیر راجع ہے مفعول لہو کو، مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر اللامی، کیا کس چیز کی تقدیر ہے، تقدیر لام ہے، یعنی لام وہاں، یعنی لام کا معنی وہاں مقدر ہونا چاہیے، لام لفظوں کے اندر مقدر نہیں، کیونکہ لام بھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ضربت زیدن للتادیب، لام کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی، تو لام کس لیے کیا بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی علت کو، سمجھ میں آیا بھائی، علت کو بیان کرتا ہے، تو تقدیر لام کے ساتھ ہو بھائی، یعنی یہاں پھر صاحب قافیہ جمہور نحویوں سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جمہور نحویوں کے نزدیک تو مفعول لہو صرف منصوب ہوا کرتا ہے، مفعول لہو کیا ہوا کرتا ہے، منصوب ہوا کرتا ہے، مجرور نہیں ہو سکتا، جبکہ صاحب قافیہ کے نزدیک معلوم ہوا جو مجرور ہوگا، جس پر لام لفظوں میں آ جائے گا، وہ بھی کیا کہلائے گا، مفعول لہو کہلائے گا۔ ضربت زیدن للتادیب، جمہور نحویوں کے ہاں یہ للتادیب، اب یہ مولانا مفعول لہو نہ رہا، کیونکہ مفعول لہو تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، منصوب، تو یہ ان کے نزدیک کیا بن گیا، مفعول بھی غیر صریح بن گیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی، مفعول بھی غیر صریح بن گیا۔ ہاں صاحب قافیہ کے نزدیک اب بھی یہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا تعریف کی،
مفعول لہو کی کیا تعریف کی؟ وہ نام ہے اس چیز کا جو ما قبل فعل کی کیا کرے؟ علت بیان کرے. تو للتعدیب ضربت زیدن کی کیا بیان کر رہا ہے؟ علت بیان کر رہا ہے. اب یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ان کے نزدیک. ہاں منصوب ہونے کے لیے انہوں نے کیا شرط لگا دی؟ تقدیر معنی فی بھئی، تقدیر معنی لام کے لام کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ مقدر ہونا چاہیے. تو منصوب ہونے کی شرط معلوم ہوا جو مجرور ہو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ مفعول لہو ان کے نزدیک. ہاں منصوب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ لام کی مقدر ہو وہاں، یعنی اس کا معنی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ وَمُقَارِنًا لَهُ فِي الْوُجُودِ. اچھا بھائی دیکھو، ان کے نزدیک صاحب کافیہ کے نزدیک بھائی میں کہتا ہوں ضربت زیدن تعدیباً، یہ تعدیباً بھی کیا ہوا بھائی؟ مفعول لہو ہوا. اسی طرح ضربت زیدن للتعدیبی، یہ بھی کیا ہے؟ تعدیبی بھی کیا ہے ان کے نزدیک؟ مفعول، کہ ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں جئتک للثمنی، میں آپ کے پاس آیا کس لیے؟ مثلا کوئی کام جئتک لکتاب، میں کس لیے آیا آپ کے پاس؟ کتاب کے لیے، یعنی کتاب لینے کے لیے. تو کتاب کے لیے میں آپ کے پاس آیا. تو یہ دیکھو لکتاب کا یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ ما قبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے. یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہوا؟ مفعول لہو ہوا. کیا ہوا؟ معلوم ہوا ان کے نزدیک مفعول لہو منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی. فعل بھی ہو سکتا ہے غیر، کیونکہ تعدیب تو فعل ہے لیکن کتاب تو فعل، تو ان کے نزدیک فعل بھی ہو سکتا ہے اور غیر فعل بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جبکہ جمہور کے نزدیک مفعول لہو ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے، غیر فعل نہیں ہوتا. ہاں اب اس کے عامل کو کہاں حذف کرنا جائز ہے؟ لام کو بھائی وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، ہاں ضمیر راجع ہے لام کو حذف کرنا جائز ہے. بھائی دیکھو صاحب کافیہ نے آپ کو کیا بتلایا کہ مفعول لہو منصوب بھی آ سکتا ہے اور مجرور بھی. تو جو مجرور ہے اس پر تو لام صراحتاً آ رہا ہے، جو منصوب ہے اس سے لام کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. کیوں حذف کیا گیا بھائی؟ ہاں حذف کر لیا گیا. تو جب حذف کر لیا تو اس پر کیا آ جائے گا؟ نصب آ جائے گا. تو ضربت تعدیباً بھائی یہاں سے لام کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. اس کے حذف کرنے کی کیا شرط ہے؟ شرائط بتلائیں گے. کہاں آپ اس لام کو حذف کر سکتے ہیں؟ کہاں پر لام کو حذف؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ضربت زیدن للتعدیبی، کیا آپ ضربت تعدیباً کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جئتک لکتابن، جئتک کتابن کہہ سکتے ہیں یا؟ یہ بات آپ کو بتلانے لگے کہ کہاں پر لام ہے. اصل تو ہے اس میں کیا آنا چاہیے؟ لام، لیکن لام کو کیا کیا جاتا ہے کبھی؟ یہ حذف کرنا کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں، وہ مقام آپ کو بتلانے لگے. وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ فِعْلًا، اس حذف کرنا جائز ہے اذا کان فعلا، جبکہ وہ مفعول لہو کیا ہو؟ فعل ہو. کیا ہو؟ فعل ہو. معلوم ہوا عین نہ ہو، ذات نہ ہو. بھائی میں نے بتایا تھا نا لکتابن، جئتک لکتابن یا ضربت زیدن للتعدیبی. تو تعدیب کیا ہے؟ فعل ہے. اور لکتابن کتاب فعل ہے نہیں. تو جب انہوں نے فعل کہا تو کتاب کو کیا کر دیا؟ خارج. یعنی فعل ہونا چاہیے وہ مفعول لہو، اس میں عین نہیں ہو، کوئی عین کوئی ذات کوئی چیز نہ ہو بلکہ فعل ہو. اس وقت کس چیز کا فعل؟ لفاعل الفعل المعلل به. فعل معلل به کیا ہے بھائی؟ ضربت زیدن تعدیباً، تعدیباً کا کیا معنی ہے؟
میں نے زید کی پٹائی کی، کیوں کی؟ ادب سکھانا. تو یہ ادب سکھانا کس کی علت ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ضربت. تو ضربت وہ فعل ہے جس کی علت بیان کی گئی ہے، تو یہ فعل معلل ہوا. یہ کیا ہوا؟ فعل کس کے ساتھ بیان کی گئی ہے؟ تعدیباً کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو وہ فعل جس کی علت بیان کی جائے کس کے ساتھ؟ مفعول بھی کے مفعول لہو کے ساتھ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل معلل بھی کہلاتا ہے. فعل یعنی اس کی علت بیان کی گئی ہے نا. میں نے کہا ضربت زیدن تعدیباً، یہ تعدیباً کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں؟ ضربت کی علت بیان کر رہا ہوں. تو اب ضربت کیا ہوا؟ فعل معلل بھی ہوا. کیا ہوا؟ فعل. کیا معنی فعل معلل بھی کا؟ وہ فعل جس کی علت بیان کی جائے، بھی ای بالمفعول لہو، کس کے ساتھ؟ مفعول لہو کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کتاب میں دیکھو، اذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل بھی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ مفعول لہو. وہ فعل جس کی علت بیان کی جائے، بھی کس کے ساتھ؟ مفعول لہو کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ضربت تعدیباً کے اندر فعل معلل بھی کون ہے؟ ضربت. قعدت عن الحرب جبناً کے اندر فعل معلل بھی کون ہے؟ قعدت. کیا ہے؟ قعدت. یہ فعل معلل بھی ہے. اچھا، کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر بھائی؟ کہ لام کو حذف کرنا کہاں پر جائز ہے. پہلی بات، کب؟ اذا کان فعلا، جبکہ وہ کیا ہو؟ فعل ہو، یعنی عین نہ ہو، کوئی ذات نہ ہو. دوسری بات، فعل بھی ہو، کس کے لیے ہو؟ لفاعل الفعل المعلل بھی، فعل معلل بھی کے فاعل کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ فعل معلل بھی کے فاعل. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو، دونوں کا فاعل ایک ہو. دونوں کا فاعل کیا ہو؟ ایک. بتائیے، ضربت زیدن تعدیباً، جی فعل معلل بھی کون ہے؟ ضربت. اور مفعول لہو کون ہے؟ تعدیباً. آپ بتائیے ضربت کا فاعل کون؟ متکلم. کون ہے؟ اور یہ تعدیب کا فاعل کون ہے؟ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ یہ بھی وہی متکلم ہے. معلوم ہوا دونوں کا فاعل کیا ہے؟ ایک ہے. دونوں کا فاعل ایک ہے. آسان لفظوں میں صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دونوں کا فاعل ایک ہو. وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَذْفُهَا، اور لام کا حذف کرنا جائز ہے. اِذَا كَانَ فِعْلًا، جبکہ مفعول لہو کیا ہو؟ فعل ہو. فعل کا لفظ کہہ دیا تو کس کو نکال دیا؟ اس میں عین کو نکال دیا. تو جبکہ وہ فعل ہو، کس کا فعل ہو بھائی؟ کہتے ہیں لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، فعل معلل بھی کے فاعل کا ہی فعل ہو. جس کا وہ فعل تھا اسی کا یہ بھی فعل ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ضربت کا فاعل کون؟ فاعل ہے. دیکھو، فاعل فعل المعلل به، فعل معلل به کا فاعل وہ کون ہے؟ جی متکلم. تو یہ بھی اسی کا فعل ہو، یعنی یہ بھی اسی متکلم کا فعل ہو. وَمُقَارِنًا لَهُ فِي الْوُجُودِ، اور اس کے ساتھ وجود میں بھی کیا ہو؟ ملا ہوا ہو. ملا ہوا ہو یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو. وجود کے اندر ملا ہوا ہوگا. یہ مولانا جس وقت بتائیے آپ مجھے، ضربت زیدن تعدیباً، فعل معلل بھی کون؟ ضربت. اور مفعول لہو کون؟ تعدیباً. دونوں کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ جیسے جیسے ضرب لگ رہی ہے ویسے ویسے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ادب بھی حاصل ہو رہا ہے. یا ایسا ہے کہ ضرب پہلے ہے ادب بعد میں ہے؟ نہیں نہیں، جیسے جیسے ضرب ہے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ادب بھی ہے. بعینی ہی دونوں کا بالکل ایک ہی زمانہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضرب پہلے ہے ادب بعد میں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دو شرطیں ہوئی مولانا لام کے حذف کرنے کی. کہ پہلی شرط کیا؟ کہ اس فعل اور اس مفعول لہو کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو. دوسری شرط دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو. دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو.
وَمُقَارِنًا لَهُ اور ملا ہوا ہو اس کے ساتھ. مقارنًا کا عطف ہے فعلاً پر. اذا کان فعلاً جب وہ کیا ہو؟ فعل ہو. لفاعل الفعل المعلل به فعل معلل به کے فاعل کے لیے. وَإِذَا كَانَ مُقَارِنًا لَهُ اور جب کیا ہو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو فی الوجود کس کے اندر؟ وجود میں، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو. دیکھیے آپ قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ آپ بتلائیے یہ بزدلی اور جنگ سے بیٹھنے کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ زمانہ ہے؟ ایک ہی زمانہ ہے. جس وقت جنگ سے بیٹھا اسی وقت کیا موجود ہے؟ بزدلی بھی موجود. ہاں بزدلی عام ہے، پہلے بھی ہے بعد میں بھی رہے گی، لیکن اس وقت میں ہے یا نہیں بھائی؟ بعینہ جی اس وقت میں بھی ہے. تو دونوں کا زمانہ کیا ہوا؟ ایک ہوا. تو معلوم ہوا لام کے حذف کرنے کی دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ دونوں کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو. دوسری وجہ کیا؟ جی زمانہ ایک ہو. زمانہ ایک ہو. سمجھ میں آیا؟ بھئی یہ دو شرطیں کیوں لگائیں؟ علت بھی سن لو، بڑی پیاری علت ہے بھئی. علت یہ کہ بھئی ان دو شرطوں کی وجہ سے اس مفعول لہو کی مشابہت آ جائے گی مفعول مطلق سے. بھئی ان دو شرطوں کی وجہ سے کیا آ جائے گی بھئی؟ مفعول لہو کی مشابہت آ جائے گی کس کے ساتھ؟ مفعول مطلق کے ساتھ مشابہت آ جائے گی. اور مفعول مطلق کو تو فعل نصب دیا کرتا ہے تو اب اس کو بھی نصب دے دے گا. وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفعول لہو میں کتنی شرطیں تھیں؟ دونوں کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو اور نیز زمانہ بھی. ان دو شرطوں کی وجہ سے مفعول لہو کس سے مشابہ ہو جائے گا؟ مفعول مطلق کے. اور مفعول مطلق کو تو فعل کیا کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو اب اس کو بھی کیا دے سکے گا؟ نصب دے سکے گا. تو لام کو حذف کر کے آپ بھی کیا کر دیں؟ منصوب بنا دیں اس کو. صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی اب سوال یہ کہ مفعول مطلق کو فعل کیوں نصب دیتا ہے؟ بھئی اس کو تو اس سے نصب دے رہا ہے کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی؟ مفعول مطلق کو کیوں فعل نصب دے رہا ہے؟ بھئی مفعول مطلق کو فعل اس لیے نصب دے رہا ہے کہ فعل کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے. بھئی فعل کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے. کیوں؟ فعل کا جز ہے. بھئی کیا ہے؟ بھئی میں نے بتایا تھا فعل کا معنی مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے. فعل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے معنی میں؟ بھئی لفظوں کے اعتبار سے فعل مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یاد رکھو فعل کیا ہے؟ مرکب ہے. کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے؟ تین چیزوں پر. ایک کیا ہے؟ ایک ہے مصدر پر. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ مصدر پر. دوسرا زمانے پر. تیسرا نسبت الفاعل. نسبت تو فعل مرکب ہے، اس کے اندر اس کے تین معنی تین چیزوں کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. بھائی اول کیا؟ بھائی میں نے کہا ضربتو نے کس پہ دلالت کی؟ ضرب پر دلالت کی یا نہیں کی؟ بھائی تو یہ مصدر پر بھی دلالت کرتا ہے. کس پر؟ دوسرا ضربتو نے کیا بتلایا؟ زمانہ بتلایا یا نہیں؟ یہ ضرب کب واقع ہوئی ہے؟ زمانہ ماضی کے اندر. تو زمانہ بھی فعل کے اندر ہوتا ہے. تیسری کیا؟ نسبت الفاعل. یہ بھی فعل کے اندر ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ کتنی چیزیں فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے؟ اول، ثانی، زمانہ، ثالث نسبت الفاعل. تو میں نے کہا ضربت ضربا. آگے یہ ضربت کے بعد کیا لا رہا ہوں؟ ضرب. اور ضرب کیا ہے؟ مصدر. اور یہ مصدر فعل کا جز ہے یا نہیں بھائی؟ فعل کا. تو معلوم ہوا فعل کے ساتھ اس کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. یہ تو باقاعدہ اس کا ایک جز ہے، لہذا فعل کے ساتھ اس کا تعلق نہایت گہرا. جز ہونے کی بنا پر تو فعل اب اس کو کیا کر سکتا ہے؟ براہ راست نصب دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ نصب دے سکتا ہے. تو جب نصب دے سکتا ہے تو اب وہ جو ہے مفعول لہو جو ہے اس کو بھی ہم نے فعل کے ذریعے کیا دینا ہے؟ نصب دینا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ جائے؟ مفعول مطلق کے ساتھ آ جائے. اور مفعول مطلق کے ساتھ اس کی مشابہت کتنی چیزوں کے ساتھ آئے گی؟
دو چیزوں کے ساتھ کہ اس کا دونوں کا فاعل کیا ہو ایک ہو اور زمانہ بھی جیسے کہ مفعول مطلق میں دونوں کا فاعل ایک ہوتا ہے زمانہ بھی ایک ہوتا ہے میں نے کہا ضربت زیدن ضربن ضربت زیدن اب آپ مجھے بتائیے ضربت اور ضربن دونوں کا فاعل ایک ہے یا فاعل الگ الگ ہے جی وہی ضربن ہے وہی جو ضربت کے اندر تھا اسی کو ہم نے نکال کر الگ رکھا ہے تو دونوں کا فاعل لازمی بات ہے کیا ہوگا ایک ہوگا اسی طرح بھائی ضربت کا زمانہ اور ضربن کا زمانہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے ایک ہی ہے بھائی وہی ضربت جو ضربت کے اندر ضرب تھا اسی کو ہم نے نکال کر آگے رکھا ہے تو اب یہ دونوں کا زمانہ کیا ہوا ایک ہوا تو جیسے ضربت ضربن میں ضربن کیا ہے مفعول مطلق ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اس مفعول مطلق اور فعل کا فاعل کیا ہوتا ہے اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے اس طرح مفعول لہو کے اندر بھی جب دونوں کا فعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہو جائے گا اور دونوں کا زمانہ بھی تو اس کی مشابہت کس سے آ گئی مفعول مطلق سے اور مفعول مطلق کو تو فعل کیا کیا کرتا ہے نصب دیا کرتا ہے لہذا اس کو بھی کیا دے دے گا نصب دے دے گا علت سمجھ میں آئی سب کو بھائی چلیے بس مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام